جب میری شادی ہوئی تو میں 34 سال کی تھی. میری عمر بڑھ گئی تھی. سب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ دلہن بڑی بڈھی ہے. مذاق اڑا رہے تھے. لیکن میں دلہن بنی بڑی خوش تھی. خواب بھی سجا لیے تھے. میں دلہن کے روپ میں سجے سسرال آ گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں تو خوشی کا کوئی ماحول ہی نہیں تھا. مہمان ودائی کے بعد ہی شاید اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے. میری ساس نے مجھے خاموشی سے لے جا کر میرے کمرے میں بٹھا دیا. نہ کوئی رسم کی نہ ہی کوئی سواگت. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے زبردستی کی شادی ہو. میں نے کمرے میں قدم رکھا تو میرا دل بہت برا ہونے لگا کیونکہ کمرہ بھی بالکل سادہ تھا، جیسے انہیں نئی دلہن کے آنے کی خوشی نہ ہو. میری ساس نے مجھے بیڈ پر بٹھا دیا اور کہا کہ میں تمہارے لیے کھانا بھجواتی ہوں. میں نے ساس کو منع کر دیا. تب میری ساس میرے پاس بیٹھی مجھے دیکھنے لگی. وہ باہر سے تو بہت اچھی تھی پر ان کی نظریں بہت عجیب تھی. مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی. پھر وہ مجھ سے بولی، بہت سندر لگ رہی ہو. میں نے مسکرا کر شکریہ کہا، لیکن ان کے منہ سے نکلنے والا اگلا شبد مجھے پل بھر کو پریشان کر گیا. جب وہ بولی، اوپر والا تمہاری خوبصورتی قائم رکھے. ان کی بات پر میں حیران رہ گئی. ان کے یہ الفاظ عجیب نہ تھے بلکہ لہجے اور انداز بھی عجیب تھے. مجھے ان سے سوال پوچھنا ٹھیک نہیں لگا. پھر وہ مجھ سے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے اٹھی اور بولی، کوئی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا. پھر کمرے سے نکل کر چلی گئی. مجھے جہاں شادی کی پہلی رات اس کمرے میں خوش ہونا چاہیے تھا، وہیں میں عجیب سی بے چینی اپنے اندر محسوس کر رہی تھی. میری ساس کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی میری نند میرے کمرے میں آئی. وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی. وہ عمر میں مجھ سے بھی بڑی تھی. میں بھی مسکرا کر اس سے بات کر رہی تھی جب اس نے مجھ سے عجیب و غریب بات کرنا شروع کی اور جسے سنتے ہی میرا مزاج پوری طرح سے خراب ہونے لگا. مجھے پل بھر کو یوں لگا جیسے سب بدل جائے گا اور یہ شادی بہت بھیانک روپ دھارن کر لے گی. میری نند مجھ سے بولی کہ اتنا میک اپ کیوں کیا ہے آپ؟ اس کی بات مجھے عجیب ہی لگی کیونکہ میک اپ تو دلہن کو زیادہ ہی کیا جاتا ہے. میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. جب وہ دوبارہ بولی، عمر کیا ہے آپ کی؟ اس کے سوال پر میں خاموش رہی. میرا دل کیا اسے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دوں. جب وہ دوبارہ بولی کہ آپ کی عمر 34 سال ہے، کافی بڑی ہے شادی کے حساب سے. ویسے اب تک شادی کیوں نہیں ہوئی؟ یا کوئی عیب یا برائی تھی آپ میں جو اب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ اس کا سوال مجھے ہتھوڑے کی طرح لگا تھا. دل کیا کہ اس سے پوچھو کہ تمہارے بھائی میں کیا عیب تھا جو اب تک اس کی شادی نہیں ہوئی، جبکہ وہ خود مجھ سے 1 سال بڑا تھا. پر میں نہ پوچھ سکی، اس لیے بس خاموش ہو گئی. جب وہ بولی، چلیے چھوڑیے، یہ شادی تو نصیب سے ہوتی ہے جب اوپر والے نے لکھا ہو. ویسے میرے بھائی کو خوبصورت عورت پسند ہے، نہ کہ میک اپ سے بھری ہوئی، ورنہ بدصورت لڑکیوں کو تو وہ منہ بھی نہیں لگاتا. میں اس کی بات پر بس خاموش رہی تھی. وہ جو اپنے بھائی کی اتنی پسند بتا رہی تھی تو دل میں سوال اٹھا کہ اس کے بھائی کی پسند کے مطابق اپنی بیٹی کون دیتا. پر میں خاموش رہی کہ آج تو پہلا دن ہے، اگر آج ہی کچھ کہا تو بد زبان مشہور ہو جاؤں گی. جب وہ میرا صبر آزمانے کے لیے واپس بولی کہ میرے بھائی کو بدصورت لڑکیاں نہیں پسند، خیر عادت جیسی بھی ہو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ پتی کو اپنا دیوانہ بنا لے. امید کرتی ہوں آپ بھی کچھ ایسا کرو کہ میرا بھائی آپ کا دیوانہ ہو جائے. یہ کہہ کر وہ مسکرا کر باہر چلی گئی، جبکہ مجھے اپنی آگے کی زندگی بہت خراب نظر آنے لگی. میں نے دماغ سے سب کچھ ہٹک دیا. میں ابھی کمر سیدھی کر کے لیٹی تھی جب اچانک سے میرا پتی کمرے میں آیا. میں چونک کر فوراً اٹھ بیٹھی جب میرا پتی میرے پاس آیا اور بولا، یہ سب کیا ہے؟ میں اس کے اس طرح پوچھنے پر پریشان ہو گئی. جب وہ بولا، اتنا میک اپ کیوں کیا ہے؟ اتنا میک اپ کر کے تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو. میک اپ کر کے تو کوئی بھی خوبصورت لگ سکتا ہے. جاؤ جا کر فوراً اپنا منہ دھو کر آؤ، صاف کرو یہ میک اپ. اور اگر میک اپ اتارنے کے بعد بھی تم اتنی اچھی نہ لگی تو میں تمہیں فوراً طلاق دے دوں گا. اپنے پتی کی بات سنتے ہی میں پریشان ہو گئی. میں ویسے ہی پریشان بیٹھی تھی جب میرے پتی نے مجھ سے کہا کہ اب تک بیٹھی کیوں ہو، جاؤ جا کر منہ دھو لو. اپنے پتی کے غصہ کرنے پر میں فوراً اٹھی اور باتھ روم میں چلی گئی. اندر جا کر میں بہت زیادہ پریشان کھڑی تھی کہ اب میں کیا کروں. اگر میرے پتی کو میری صورت پسند نہ آئی تو میری طلاق ہو جائے گی. میں بہت پریشان تھی. کافی دیر تک باتھ روم سے گزارنے کے بعد میں نے دل میں دعا کرتے ہوئے جویلری اتار کر کپڑے بدلے اور منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی تو دیکھا میرا پتی سو چکا تھا. میں نے سکون کا سانس لیا تاکہ آج رات گزر جائے. کل تو میری ماں آ ہی جائے گی تو وہ معاملہ سنبھال لے گی. میں بالکل دھیرے سے بیڈ پر پتی کے ساتھ برابر میں لیٹ گئی. لیکن ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب میرا پتی، میرا نام رینوکا ہے، میری عمر 34 سال ہے، میں مراد آباد کی رہنے والی ہوں. میری فیملی میں صرف میری ممی ہے جو اکثر بیمار رہتی ہے، وہ دل کی مریض ہے. میں جب چھوٹی تھی تب میرے پاپا کی موت ہو گئی. میرے پاپا کاروباری انسان تھے پر ممی گھریلو عورت تھی.
پاپا کے گزر جانے کے بعد ممی کاروبار نہ سنبھال سکی، اس لیے پاپا کا کاروبار ختم ہو گیا۔ ہمارا بڑا 2 منزلہ گھر تھا، ممی کو اوپر والا حصہ کرائے پر دے دیا اور نیچے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی۔ ہمارا خرچہ آسانی سے پورا ہو جاتا، لیکن میری ممی ایک بات کو لے کر ہمیشہ پریشان رہتی کہ میرا گھر نہیں بسے گا، کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا، کیونکہ میرے اندر ایک بہت بڑا عیب تھا۔ یہ بچپن سے ہی لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ میں بدصورت ہوں۔ جب میں اسکول جاتی تو کوئی مجھ سے دوستی بھی نہیں کرتا۔ جب میں جوان ہوئی تو باقی کے خاندان والوں نے ہم سے کنارہ کر لیا۔ پہلے جو رشتہ دار مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، انہوں نے اس ڈر سے گھر آنا، ہمیں بلانا اور کوئی بھی رابطہ رکھنا ختم کر دیا، کیونکہ ان کے گھر میں جوان لڑکے تھے کہ کہیں ممی ان سے میرا رشتہ نہ مانگ لے اور ان کے بیٹوں پر نظر نہ رکھے۔ میرے اتنے بڑے عیب پر ممی بہت پریشان تھی کہ ان کے بعد میرا کیا ہوگا۔ اب ساری زندگی تو گھر بٹھا کر نہیں رکھ سکتی نا۔ اسی فکر میں وہ ڈپریشن کی مریض ہو گئی، ہر وقت میرے رشتے اور نصیب کی دعا مانگتی رہتی تھی۔ میں بھی بہت پریشان تھی۔ اب مجھے بھی یہی لگتا تھا جیسے میری شادی نہیں ہوگی۔ گھر پر کوئی آتا تو ممی سے افسوس کرتا جیسے میں کوئی بری چیز ہوں۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ میں جب 18 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی تب سے ممی نے میرے رشتے کی تلاش شروع کر دی تھی۔ رشتے بھی بہت آتے لیکن دیکھتے ہی ریجیکٹ کر کے چلے جاتے۔ ایسا ہوتے ہوتے سالوں گزر گئے۔ جب میں 25 سال کی تھی اور میرے لیے رشتہ آیا، لیکن رشتے والوں نے مجھے دیکھتے ہی ممی کو اتنی باتیں سنائی کہ دکھ سے ممی کو دل کو دورہ پڑ گیا، اور پھر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ رشتے آنا بھی بند ہو گئے۔ گھر کے حالات بھی تنگ ہو گئے۔ ممی کی دوائی اور علاج بھی تھا تو میں نے ایک اسپتال میں نرس کی نوکری شروع کر لی۔ میری عمر 34 سال ہو چکی تھی اور اب تو دماغ سے شادی کا خیال بھی نکل چکا تھا۔ جب ایک دن میں گھر آئی تو ممی بہت خوش تھی، ان کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ میرے گھر آتے ہی انہوں نے میرے منہ میں مٹھائی ڈال دی۔ میں نے حیرت سے ممی کو دیکھا اور اس خوشی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جو بتایا وہ سنتے ہی مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ بولی کہ میرا رشتہ پکا ہو گیا اور اس مہینے کی آخر میں میری شادی ہے۔ میں نے ممی کو بھی حیرانی سے دیکھا تو وہ بولی کہ 3 مہینے پہلے انہوں نے میری تصویر کسی رشتے والی کو دی تھی تو آج خیر سے وہ ایک رشتہ لے کر آئی تھی، ساتھ میں لڑکے کی ماں بھی آئی تھی اور دونوں طرف سے رشتہ پکا ہو چکا ہے۔ میں نے ممی سے پوچھا کہ آپ نے انہیں میرے اس بڑے عیب کے بارے میں بتا دیا؟ تو ممی بولی ہاں، سب بتا دیا۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ ممی کی بات سنتے ہی میں خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ جانے کون تھا جس نے میری حقیقت جاننے کے باوجود مجھے پسند کیا تھا؟ میں یہی سب سوچ رہی تھی کہ اس آدمی میں بھی کوئی عیب ہوگا، ورنہ بھلا وہ مجھ سے شادی کیوں کرتا، جبکہ میرے اندر اتنا بڑا عیب تھا۔ ممی نے مجھے اس لڑکی کی تصویر لا کر دکھائی اور بولی یہ ہے وہ لڑکا، جبکہ اس کی تصویر کو دیکھتے ہی میں دنگ رہ گئی کیونکہ وہ آدمی بہت ہینڈسم تھا۔ ممی نے بتایا کہ اس کی عمر 35 سال ہے، بس خاندانی مسئلے کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو سکی۔ مجھے اچانک سب اچھا لگنے لگا، جیسے میری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی اور میری زندگی بھی مکمل ہو جائے گی۔ میں بہت خوش تھی اور اس خوشی کے موقع پر سارے رشتہ دار بھی پہنچ گئے کیونکہ سب نے ہی میری شادی کی امید چھوڑ دی تھی۔ لیکن میری بوا کو اس بات پر اعتراض ہوا کہ شادی کا سارا سامان میری ساس اکیلے ہی لا رہی تھی، نہ کوئی رشتہ دار نہ کوئی دوسرا آیا تھا، یہاں تک کہ میری نند بھی نہ آئی تھی۔ لیکن ممی نے نظر انداز کر دیا اور میری اسی سے شادی ہو گئی۔ میں اس عمر میں بھی دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی کہ ہر کوئی دیکھ تعریف کر رہا تھا۔ لڑکے والوں کی طرف سے بھی مہمان آئے تھے اور پھر چھوٹے سے فنکشن کے بعد میری سادگی سے وداعی ہو گئی اور میں سسرال آ گئی۔ سسرال میں آ کر میں نے جو سپنے سجائے تھے وہ پل بھر میں ٹوٹ گئے تھے جب میری ساس نے مجھے کمرے میں بٹھایا اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا اور پھر میرے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا دے کر بولی روز اس میں سے ایک ٹکڑا توڑ کر میرے بیٹے کو پانی میں ملا کر ضرور دینا۔ ان کی بات سنتے ہی میں پریشان ہو گئی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو میری ساس ایک دم گھبرائی اور بولی کہ اسے چھپا لو، بس اتنا سمجھ لو یہ بہت کام کی چیز ہے اور اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ میں خاموش ہو گئی۔ پھر وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد میری نند آئی اور اس نے مجھ سے بہت عجیب و غریب باتیں کی اور پھر وہ بھی چلی گئی۔ لیکن میرے پتی نے جو بدتمیزی میرے ساتھ کی اس کے بعد تو میں بہت روئی۔ میں اگلے دن صبح اپنی ممی کے پاس آئی تھی۔ رات جو ہوا وہ کسی کو بتانے لائق نہیں تھا کہ میرے پتی نے میرے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ میں بہت دردناک تکلیف سے گزری تھی۔ میں اپنی ممی کے گھر آئی تو میری ممی میرا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی اور بولی تم خوش نہیں ہو کیا تمہارے سسرال والوں نے، تمہارے پتی نے تمہارے ساتھ برا رویہ رکھا ہے؟ ممی کے سوال پر میری آنکھیں بھیگنے لگی۔ میں چاہ کر بھی انہیں نہ بتا سکی کہ میرے پتی نے مجھے طلاق تو نہیں دی، لیکن کچھ ایسا کیا جس سے میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ لیکن میرے پتی نے یہ بات کسی کو بھی بتانے سے منع کر دیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا
کہ اگر میں نے یہ بات کسی کو بھی بتائی تو وہ مجھے اسی ٹائم طلاق دے دے گا۔ میں نے ممی سے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، میرے پتی بہت اچھے ہیں اور میری ساس اور نند بھی بہت اچھی ہے۔ میرے کہنے پر ممی خاموش ہو گئی، لیکن مطمئن نہ ہوئی۔ وہ مجھ سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد سوال کرتی رہتی۔ شام میں میرا پتی مجھے لینے آ گیا اور میں اس کے ساتھ واپس چلی گئی۔ سب کچھ ٹھیک سے ہو گیا تھا، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میری زندگی میں کیا گزر رہا ہے۔ میں واپس نوکری پر جانے لگی تھی، کیونکہ میرے پتی کا کہنا تھا کہ گھر کا خرچ وہ اکیلے نہیں اٹھا سکتے۔ جب ممی نے مجھ سے پوچھا کہ نوکری کیوں کر رہی ہو، تو میں نے کہہ دیا کہ میرا گھر میں دل نہیں لگتا، کیونکہ میرے پتی نے مجھے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ زندگی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ جب ایک رات میرا پتی گھر پر نہ آیا، تب میری ساس کمرے میں آئی۔ اکثر وہ خاموش اور اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، لیکن آج بہت زیادہ غصے میں لگ رہی تھی۔ جب مجھ سے کڑک لہجے میں پوچھا، تمہیں جو میں نے کاغذ دیا تھا وہ پانی ملا کر دیتی ہو اپنے پتی کو؟ ساس کے سوال پر میں ہڑبڑا گئی، کیونکہ وہ کاغذ تو میں پھینک چکی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے جھوٹ کہا کہ پابندی سے پلاتی ہوں۔ تب میری ساس مجھ سے غصے سے بولی، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم اسے نہیں پلاتی، اب جو بھی ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ غصے سے یہ کہتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ میں اپنی ساس کی بات پر پریشان ہو گئی۔ اتنی مشکل ہو تو رہی تھی، اب کیا باقی تھا؟ میں پریشانی سے سوچنے لگی۔ اب مجھے شک بھی ہو رہا تھا کہ واقعی کچھ برا نہ ہو جائے، لیکن یہ بات بھی حیران کرنے والی تھی کہ میری ساس کو پہلے دن ہی مجھ سے ایسی کیا ہمدردی ہو گئی۔ میں نے اپنی ساس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ اگلے دن میں کام سے جلدی واپس آئی۔ جیسے ہی ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو دیکھا کہ میری نند کے ساتھ وہ آنٹی بیٹھی تھی جس نے میرا رشتہ کروایا تھا۔ میں نظر انداز کر کے وہاں سے جانے لگی، لیکن اندر کی آوازیں سن کر میں نے اپنی سانس روک لی۔ میں نے منہ پر ہاتھ رکھا اور کمرے میں بھاگ گئی۔ اندر سے دروازہ لاک کیا اور رونے لگی۔ مجھے ابھی تک کسی طرح یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں نے سنا ہے وہ سچ ہے۔ میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے پتی سے اس بارے میں ضرور بات کروں گی، لیکن اگلے دن جو ہوا وہ میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ گیا، کیونکہ صبح میرا پتی جب گھر لوٹا تو میں ممی کے گھر لوٹ آئی تھی۔ گھر میں آ کر بہت روئی۔ میری ممی میرے رونے سے گھبرا گئی اور مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھی، تو میں نے انہیں روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ اب میں شروع سے اپنی کہانی بتاتی ہوں۔ دراصل میں جب پیدا ہوئی تھی تو بہت خوبصورت تھی، لیکن جب میں 5 سال کی تھی تب گرم گرم تیل میرے چہرے پر گر گیا تھا، جس کی وجہ سے میرا آدھا چہرہ بری طرح سے جل چکا تھا۔ میری ممی نے بہت ماتم کیا، بہت روئی تھی، پر سب نے ممی کو تسلی دی کہ چہرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے پاپا نے میرا بہت علاج کروایا، پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ میرا چہرہ بہتر ہو گیا، لیکن میرے چہرے کی دائیں طرف بڑا سا جلے کا نشان تھا جو بہت برا لگتا تھا۔ اس لیے پڑھی لکھی اور اچھے خاندان سے ہونے کے باوجود میرا رشتہ لانے والے لوگ میری صورت دیکھتے ہی رشتے سے انکار کرتے تھے، اس لیے میری عمر بڑھ گئی تھی۔ جب ایک آنٹی نے میرا رشتہ کروایا اور اس رشتے کی حقیقت مجھ پر تب کھلی جب اس رشتے والی اور اپنی نند کی باتیں سنی، اور اس رشتے والی نے میرا رشتہ لڑکے والوں کو یہ لالچ دے کر کروایا تھا کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، اپنا کماتی ہوں، چہرے پر ایک بہت بڑا داغ ہے، اور لڑکی کی ماں بھی بیمار رہتی ہے، اور ماں کے بعد وہ گھر اس کا ہوگا، کیونکہ میرے سسرال والے بہت غریب تھے اور گھر بھی اپنا نہ تھا، اس لیے لالچ میں آ گئے۔ اس رشتے والی نے یہ بھی کہا کہ وہ کما کر اپنا خود کھا لے گی، بلکہ تم لوگوں کو بھی دے گی، بوجھ نہیں پڑے گا، اور اس کے اندر جو بڑا عیب ہے اس کی وجہ سے ہمیشہ دب کر رہے گی، طلاق کا ڈر لگا کر رکھنا۔ اس لالچ میں ان لوگوں نے مجھ سے شادی کی، اور پھر میری ساس نے مجھے وہ کاغذ دیا۔ مجھے اب بھی نہیں معلوم تھا وہ کاغذ کس چیز کا ہے، اور پہلے دن ہی میری نند اور میرے پتی نے میرے سامنے مجھے بدصورت کہنا شروع کر دیا تاکہ میں آگے سے ایک شبد نہ بولوں۔ اس رات میرے پتی نے جو میرے ساتھ کیا وہ تو شاید دنیا کا کوئی بھی مرد اپنی پتنی کے ساتھ نہ کرتا ہوگا۔ میرے پتی نے مجھے کہا کہ میک اپ اتارو، اور اگر میرا چہرہ اچھا نہ ہوا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ یہ سنتے ہی میں ڈر گئی، کیونکہ میرے چہرے پر تو داغ تھا۔ میں رات چادر اوڑھ کر سو گئی۔ جب میرے پتی نے میرے چہرے سے چادر کھینچی اور مجھے دیکھتے ہی اگلے پل چلایا اور بولا، اتنا بڑا دھوکہ، تم تو اتنی بدصورت ہو کہ میں 1 منٹ تمہارے ساتھ نہ رہوں۔ اس کے کہنے پر میں بہت رونے لگی۔ جب میرے پتی نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو میں نے روتے ہوئے پتی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ ایسا نہ کرے، میں کہاں جاؤں گی۔ میری بات تو میرا پتی مان ہی نہیں رہا تھا، پر میں نے اسے سمجھایا کہ وہ اگر ایسا کرے گا تو میری ممی کا کیا ہوگا۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر میرے سامنے یہ شرط رکھی کہ میں دوسری شادی کروں گا اور تم اپنی خوشی سے میری دوسری پتنی کو قبول کرو گی اور نوکری کر کے اپنا خرچ خود اٹھاؤ گی۔ میرے پتی کے کہنے پر میں مان گئی۔ یہ زہر کا گھونٹ بھی میں نے پی لیا، لیکن کل مجھ پر
یہ پردہ اٹھا کہ میرا پتی میرے اس عیب سے واقف تھا، اس کے باوجود اس نے اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی۔ یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ میں اسی غم میں تھی اور اپنے پتی سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا جب وہ اگلی صبح ہی اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لے آیا جس سے وہ شادی کر چکا تھا۔ یہ خبر بجلی کی طرح مجھ پر گری تھی۔ وعدے کے مطابق میں یہ سب کچھ برداشت بھی کر لیتی اگر میرا پتی میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہ کرتا۔ میں نے یہ سب اپنی ممی کو بتایا تو وہ میری قسمت پر ماتم کرنے لگی اور پھر انہوں نے مجھے بہت ہمت سے سمجھایا کہ میں اپنے گھر واپس لوٹ جاؤں۔ ان کی بات سن کر میں بہت حیرت میں تھی، لیکن ممی بولی تمہیں صبر کا پھل اوپر والا دے گا، لیکن اب تمہاری طلاق کا غم میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں ممی کے کہنے پر واپس سسرال لوٹ آئی۔ میری سوتر اور نند نے مجھے ایسے دیکھا جسے دیکھتے ہی نگل جائے گی۔ میں سب نظر انداز کیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا پتی اور اس کی پتنی خوش تھے، لیکن گھر میں اچانک میری نند اور میری سوتن کی لڑائی ہونے لگی تھی۔ میری نند جس کو اپنی چلانے اور اپنا سکہ اوپر رکھنے کی عادت تھی، وہ پچھتا رہی تھی کیونکہ میری سوتن اسے شادی نہ ہونے پر بھائی کے در پر پڑے رہنے کے طعنے دینے لگی تھی اور میرا پتی بھی اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ میری نند کو جلد احساس ہوا تھا کہ اس نے میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے، اس لیے رو رو کر مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ دن رفتار پکڑ کر گزرنے لگے اور شادی کو 6 مہینے گزر گئے جب اچانک اسپتال میں ایک مریض آیا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس کی ٹانگیں کاٹنی پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے دھکا لگا، وہ تو میرا پتی تھا۔ آپریشن کے بعد میرا پتی اپاہج ہو گیا۔ میری ساس اور نند بڑی دکھی تھی جبکہ میری سوتن بھی رو رہی تھی۔ مجھے تو کسی نے دکھی ہونے کا بھی حق نہیں دیا تھا۔ اس بات کو ہفتہ ہی گزرا تھا جب میری سوتن نے مائکے جا کر میرے پتی کو طلاق کا نوٹس بھیج دیا کہ وہ اب اس کی ذمہ داری اور خرچہ اٹھانے کی قابل نہیں رہا۔ وہ وقت میرے پتی پر بہت مشکل تھا جب ایک دن میرے پتی نے مجھے بلایا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ مجھ سے رو رو کر معافی مانگنے لگا تو میں نے اسے معاف کر دیا۔ وہ بہت شرمندہ تھا۔ اس نے کہا کہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ صورت سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ سیرت سے زندگی اچھی گزرتی ہے۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا وہ کاغذ کس چیز کا تھا، کہیں اس کی وجہ سے تو میرے پتی کا یہ حال تو نہیں ہوا؟ تو میری بات پر میری ساس دھیرے سے مسکرائی اور بولی کہ وہ تعویذ تھا جس سے تمہارے پتی کو تمہاری خوبیاں دیکھتی۔ میری ساس اپنی بیٹی اور بیٹے کی کرتوت سے واقف تھی۔ وہ ہمیشہ سے میرا بھلا چاہتی تھی مگر میں سمجھ ہی نہ سکی۔ خیر، اب سب ٹھیک تھا۔ میرے پتی اور میری نند کو اپنی غلطیوں پر پچھتاوا ہو چکا تھا۔ بھائیوں اور بہنوں، انسان کی صورت سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کی سیرت خوبصورت ہونی چاہیے۔ بے شک اوپر والے کی لاٹھی بھی بے آواز ہے۔ دوستو، اس کہانی کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔